مرزا صاحب کو دعوت دی تھی کہ آپ میرے سامنے آئیں. مرزا صاحب ایک زمانہ ہو گیا ہے وہ علماء کے سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اور یہی مزاج تھا بڑے مرزا صاحب کا. ان کو بھی اسی طرح ہمارے اکابرین ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے ہمارے سامنے آؤ، وہ نہیں آیا. تو جو چلے ختم کرتے ہیں جھگڑے کو، چھوڑیں 26 کی اناؤنسمنٹ کو چھوڑیں. آپ یہ کریں ان سے ٹائم لے لیں. واللہ باللہ میں پروگرام میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے سوا اور اویس ربانی کے سوا ایک آدھ جائے دائر ہمارے ڈرائیور کو جب ہم جائیں گے تو پتہ ہوگا، باقی کسی بندے کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون سی ڈیٹ ہے. ہم چپکے سے مرزا صاحب کے اکیڈمی میں آ جاتے ہیں اور وہاں ہم سے شرطیں طے کر لیں جائیں. یار اس سے بھی بڑی کوئی بات ہے پرامن بات؟ ہم چاہتے ہیں مناظرہ ہو. مرزا صاحب اس سے پہلو تہی کر رہے ہیں، راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. مرزا صاحب کو آپ تیار کریں کہ چلیں میری جان آپ کو 26 کا کوئی جھگڑے کا ہے، آپ اپنا ٹائم دے دیں، ہم اس دن آ جاتے ہیں. سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ ایک دنگل کا سما ہے. آپ مرزا صاحب کو سنتے ہیں؟ آپ مرزا صاحب کو سنتے ہیں؟ جی آپ کی اپنی رائے انجینئر علی مرزا کے متعلق کیا ہے؟ مرزا صاحب کی جوتی، مرزا صاحب کی بوتی پہ نہ ماروں تو میرا نام حنیف قریشی نہیں ہے. جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے پھر پوچھنا ہے کہ چشتی رسول اللہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو کوئی اس طرح کچھ لکھا ہوا ہے یہ؟ کیونکہ میں تو اتنا علم نہیں رکھتا. حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف غلط منسوب ہے. یہ بھنگ اور یہ چرس اور یہ دھمال کہاں سے شروع ہو گئی؟ یہ مطلب کہ یہ کلچر کیوں بن گیا؟ یہ درباروں کے باہر کیوں کلچر بن گیا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل. ناظرین، آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ ایک دنگل کا سما ہے اور بہت سے جو احباب ہیں وہ کہیں پہ جو مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں ان کے ڈولے دکھا رہے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں مرزا صاحب کے ڈولے دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں 26 تاریخ کو کیا ہونے والا ہے. ہم نے چند روز پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی انٹرویو کیا تھا اور ہم نے پھر رابطہ کیا حنیف قریشی صاحب سے، مفتی حنیف قریشی صاحب سے، تو انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. میں ان کا مشکور ہوں. تو مفتی حنیف قریشی صاحب سے بات چیت کرتے ہیں، سے جانتے ہیں کہ 26 کو کیا ہونے جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں، کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں اور مناظرہ ہوتا کیا ہے، پہلے جتنے مناظرے ہو چکے ہیں ان کے کیا رزلٹس آئے، کیا فائدے ہوئے، کیا معاملات ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. مفتی صاحب یہ سوشل میڈیا پہ دنگل کا سما ہے اور آپ کے ڈولے دکھا رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں، مفتی صاحب آ رہے ہیں، مفتی صاحب آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں 26 کو کیا ہونے جا رہا ہے. پہلے سب یہ بتائیں کہ 26 کو کیا ہونے جا رہا ہے، کیا تیاری کر رہے ہیں اور کیا پلاننگ ہے 26 کی؟ کوئی تیاری وغیرہ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو 26 تاریخ کو میرا اور مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا مناظرہ اناؤنس کیا تھا. تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گئے. ہمارے دونوں کے مشترکہ دوست ہیں محترم اویس ربانی صاحب. انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں مجھ سے، بلکہ 2 پوڈ کاسٹ میں مجھ سے گفتگو کی اور 2 ہی پوڈ کاسٹ میں انہوں نے مرزا محمد علی جیلمی صاحب سے گفتگو کی تھی. اور میں آپ کے کل دیکھ رہا تھا پروگرام میں کہ جس میں آپ نے کہا جی کہ میں ان کو نہیں جانتا، تو مرزا صاحب نے کہا کہ میں آپ نہیں جانتے تو شخص کو میں کیسے جانتا ہوں. میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب وہ اویس ربانی صاحب سے میری ذاتی ملاقات نہیں ہے، تو میں نے اس انداز میں کہا تھا کہ اویس ربانی صاحب کو میں بہت زیادہ نہیں جانتا. وہ کون احباب ہے، کون مطلب کہ علی بھائی آپ نہیں جانتے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہزاروں ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ نہیں جانتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں جانتے ہیں. لیکن جو شخص ایک عرصے سے ٹی وی کے اوپر بطور اینکر پرسن ان سے پروگرام کر رہا ہے، ان کی اکیڈمی میں جا رہا ہے اور ان کے پاس رہ رہا ہے، وہ اس کے ہوٹل کے بندوبست کر رہے ہیں، پھر وہ فون کر کے ان کو 3-4 دفعہ پوڈ کاسٹ کے لیے کراچی سے بلا رہا ہے، تو وہ شخص ان کو نہیں جانتا ہے. کیا مرزا صاحب مناظرے کی سٹ سے ان کا دماغ ایسا سٹک گیا ہے کہ وہ اتنے اچھے دوست، ان کی میں ایسے 20 ویڈیو لگا سکتا ہوں جس میں وہ تعارف کرواتے ہیں کہ ہمارے دوست محمد اویس ربانی صاحب نے یہ کہا. تو بھائی وہ دوست آپ کا ایسا ہو گیا، اس نے مناظرے کا اناؤنسمنٹ کی کہ آپ اس کو جاننے سے ہی انکار کر رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل مرزا صاحب نے
میرا نام جی لے کر انہوں نے کہا تھا کہ ان چیزوں کا جواب مفتی صاحب دیں. تو میں چونکہ جی یہ ویڈیو نہیں کھیلنا چاہ رہا تھا تو میں نے اویس ربانی صاحب کے ایک پوڈ کاسٹ میں مرزا صاحب کو دعوت دی تھی کہ آپ میرے سامنے آئیں, ہم بیٹھ کر یہ بات ثابت کریں گے کہ آپ کے جتنے بھی دعوے ہیں اور آپ کے جو نظریات ہیں بہت ساری چیزوں میں آپ کو غلطی پر ہیں, قرآن و سنت کے خلاف ہیں. اور یہ آمنے سامنے بیٹھ کر بڑے پیار محبت سے ہوگا, اس میں کوئی دنگل, کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا کچھ نہیں ہے. جس طرح آپ کسی بھی شخص کے ساتھ علمی مباحثہ کرتے ہیں اس طرح آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, اور علمی مباحثہ کے انداز سے ہم جس چیز کے اندر آپ نے پوری قوم کو جناب وہ ذہنی مریض بنائے ہوئے, تو ہم اس سے نکلیں اور ہم قوم کے سامنے یہ چیز لائیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور پھر مرزا صاحب عرصے سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میری ویڈیو دیکھ کر لوگوں نے حق پکڑا ہے, لوگ حق کی طرف آئے ہیں, اور ان کا یہ دعویٰ تسلسل اور تواتر سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب میری ویڈیو کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں لوگ گمراہی سے ہدایت میں آئے. تو میرا اس پر یہ موقف تھا کہ اگر آپ کی یک سائیڈڈ ایک طرفہ ویڈیو دیکھ کر لوگ گمراہی سے ہدایت کی طرف آ سکتے ہیں, تو جب میری اور آپ کی مشترکہ ویڈیو جب بنے گی آمنے سامنے بیٹھ کر, تو وہی لوگ کہ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جنہوں نے آپ کی ویڈیو یک سائیڈڈ دیکھ کر وہ ہدایت پر آئے ہیں, تو پھر جب ہماری مشترکہ ویڈیو دیکھیں گے تو یقیناً وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس کے اچھا جواب میں جی جی اچھا مفتی صاحب, میں چاہ رہا ہوں کہ نا آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اور جو دیگر بڑے بڑے نام ہیں علماء کرام کے, ان کا مرزا صاحب سے جو بیسک اگر آپ چند الفاظ میں بتا سکیں کہ آپ کو ان کی کن کن چیزوں سے اختلاف ہے, اور جو یہ 26 کو اگر یہ مناظرہ ہوتا ہے تو کون کون سے ٹاپک زیر بحث ہوں گے؟ دیکھیں, بنیادی طور پر ہماری مناظرے کی دو حیثیتیں ہوں گی. ایک تو ہماری حیثیت مدعی کی ہوگی, یعنی ہم دعویٰ کریں گے, اور دوسری ہماری یعنی ایک ہم سائل بنیں گے جس میں ہم مرزا صاحب سے کچھ سوالات کریں گے اور مرزا صاحب اس کا جواب دیں گے, اور دوسری ہماری پوزیشن یہ ہوگی کہ مرزا صاحب ہم سے سوال کریں اور ہم ان کا جواب دیں. بنیادی طور پر مرزا صاحب ایک عرصے سے لایانی انداز سے وہ مسلک اہل سنت کی مقتدر ہستیوں پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. میں نے لفظ کیا بولا ہے؟ کفر کے. اور ان کو اور پوری جو کروڑوں اہل سنت و جماعتیں ہیں جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو مانتے ہیں, حضرت داتا سرکار کو مانتے ہیں, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں, بایزید بستانی کو, اور پوری امت میں سے قوم سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان ہستیوں کو نہیں مانتے ہیں. یقیناً تمام لوگ, تمام دنیا کے مسلمان ان ہستیوں کو اللہ کے ولی مانتے ہیں. تو مرزا صاحب کا یہ اعلان ہے کہ جو لوگ ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں ایسے لوگ مرزائیوں سے بھی بدتر ہیں, یعنی وہ مرتد ہیں, کافر ہیں. اور اس کے اوپر ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ صوفیاء کے نام سے منسوب چند کتابیں کہ جن کے حوالے سے ہمارے اکابرین اس سے پہلے لکھ چکے ہیں کہ ان کتابوں کے ساتھ ان ہمارے بزرگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ان کی طرف غلط منسوب ہیں. تو اچھا مفتی صاحب, وہ کوئی چشتی رسول اللہ کی بات کرتے ہیں. مجھے دیکھیں, میں ایک جاہل آدمی ہوں, مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا, کیونکہ جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے پوچھنا ہے کہ چشتی رسول اللہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, تو کوئی اس طرح کچھ لکھا ہوا ہے یہ؟ کیونکہ میں تو بطور میں تو اتنا علم نہیں رکھتا. دیکھیں, یہ ایک کتاب ہے حشر بہشت جس کو منسوب کیا گیا ہے خواجہ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف, کہ یہ انہوں نے لکھی ہے. اور اس کتاب کے اندر ایک واقعے کے ضمن میں یہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. اب بنیادی طور پر یہ کتاب حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف غلط منسوب ہے, کیونکہ ان کے حوالے سے جو ان کی ذات پر لکھی گئی کتابیں ان میں وضاحتاً موجود ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی کتاب نہیں لکھی. تو یہ ایسے ہی ان کی طرف منسوب ہو گیا, اور اس طرح تاریخ میں ہزاروں کتابیں ایسی ہیں کہ وہ کسی شخصیت کے نام نیز شہرت پانے کے لیے ان کو منسوب کر دیا جاتا ہے. تو اب وہ کلمہ سامنے رکھ کر اس تصوف کے حوالے سے وہ جو کتاب ہے غیر معروف کتاب, اس عبارت کو سامنے رکھ کر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کلمہ معین الدین چشتی اجمیری نے پڑھایا اور یہ تم بریلویوں کا, سنیوں کا بنیادی عقیدہ ہے,
لہذا تم سارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تم ختم نبوت کے منکر ہو۔ اس پر ہم لوگ بارہا اس کا جواب دے چکے ہیں کہ بھائی ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ کلمہ کلمہ کفریہ ہے، لیکن آپ جو کہتے ہیں کہ ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر اس کلمے کے حوالے سے کفر کا فتویٰ لگائیں تو ہم نہیں لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی طرف یہ کتاب غلط منسوب ہے۔ تو ایک محض ایک وہمی اور ایک نسبت کے حوالے سے ایک کتاب منسوب ہو چکی ہو، اور دوسری طرف اس ہستی کا اللہ کا ولی ہونا، اس ہستی کا دین کا ایک بہت بڑا امام ہونا، اس پر تسلسل سے تواتر سے پوری امت متفق ہے۔ تو ایک طرف ان کے ولی ہونے پر پوری امت متفق ہے، دوسری طرف جو ان کی طرف یہ غلط بات منسوب ہے وہ محض ایک کتاب ہے جس کا جس مصنف کی طرف نسبت ہے وہ ہی غلط ہے۔ تو اتنی سی وجہ سے اتنے بڑے اللہ کے ولی کو ہم کیسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ اس کے پاداش میں مرزا صاحب ہمیں مرزائیوں سے بدتر اور کافر کہتے ہیں، اور یہ پھکڑ بازی کے انداز سے اپنے چند سٹوڈنٹس کے سامنے اکیڈمی میں بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں۔ ہمارا ان سے یہ بڑا جو ہمارا قانونی شرعی اخلاقی حق ہے کہ ہم ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کسی ایک آدمی پر چوری کا الزام لگائیں فرد واحد پر، تو اس کے لیے کتنے ٹھوس ثبوتوں کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کروڑوں مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں، ان کے ذمے معاذ اللہ ختم نبوت کا انکار لگا رہے ہیں، اور بار بار تسلسل سے آپ اپنے جناب دروس کے اندر یہ بات دہرا رہے ہیں۔ اور جب آپ سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو آمنے سامنے بیٹھ کر آپ ثابت کریں تو وہ کہتے ہیں جی میں ویڈیو بناتا ہوں، آپ اس کے جواب میں ویڈیو بنائیں۔ اب وہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس ویڈیو کا بارہا جواب ہماری طرف سے دیا جا چکا ہے۔ اب اس کا حل ایک ہی ہے کہ جب ہم نے یہ کہا تھا کہ بھئی اویس ربانی صاحب جیسا بندہ بیچ میں بیٹھے، اگر کوئی سوال پوچھنا ہو وہ سوال پوچھ لے، باقی یہ جو ہماری چیز ہے کچھ ہم ان سے پوچھیں گے وہ ہمیں سنائیں گے، کچھ وہ پوچھیں گے ہم ان کو سنائیں گے، تو یہ چیز بالکل اثر میں شمس ہو جائے گی پوری دنیا کے سامنے کہ مرزا صاحب کس قدر قوم کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے دلائل کس طرح ہوا منصور ہوتے ہیں، ہوا میں ان کے بچے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے مرزا صاحب ایک زمانہ ہو گیا ہے وہ علماء کے سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اور یہی مزاج تھا بڑے مرزا صاحب کا۔ ان کو بھی اسی طرح ہمارے اکابرین ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے ہمارے سامنے آؤ، وہ نہیں آیا نہیں آیا نہیں آیا۔ اچھا مفتی صاحب ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سے وہ ایک ایسا کلمہ منسوب کر رہے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک غیر مقبول کتاب ہے، دوسری طرف آپ بھی ان کو دوسرے مرزا صاحب سے منسوب کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک غلط معاملہ ہے، ہمارے اندر برداشت ہونی چاہیے، کیا خیال ہے؟ بہرحال ان کو لوگ سنتے نہیں ہیں۔ نہیں، میں نے ایک تشبیہ دی ہے، یہی وہ بنیادی علوم اور فنون ہوتے ہیں کہ جو عالم بند ہوتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ تشبیہ من کل الوجوہ مناسبت ضروری نہیں ہوتی ہے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ تو شیر ہے تو اس سے اس کی دم، اس کے پنجے، اس کے کیننز، اس کے بالوں پر، اس کی جلد اور اس کے پنجے، یہ ساری چار کہانی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ایک وصف میں تشبیہ دینا مقصود ہوتا ہے۔ آپ لیکن میرا خیال ہے کہ فلاں چاند ہے، مفتی صاحب ایک ایسے شخص سے ان کو میرا خیال ہے ملانا بھی نہیں چاہیے جن کو ہم بہت اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتے، اور بطور مطلب کسی مسلمان کو تو ان کے ساتھ ملانا باہر آپ مجھے لگتا ہے بہت اچھے، یعنی آپ یہ کہتے ہیں آپ کو کتنا دکھ ہوا، آپ کا ایک چھوٹا سا تعلق ہے مرزا صاحب کے ساتھ، اتنا سا جو میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا جس طرح نہیں آپ کا تعلق ہے مجھے لگا کہ کسی بھی مسلمان علی بھائی میری بات سنیں، حمزہ بھائی میری بات سنیں، ضرور تعلق ہوتا ہے، آپ کسی ابھی میرا آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے تو ایک تعلق بن گیا ہے، آپ ان کے پاس اکیڈمی جا کر پروگرام کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ ایک تعلق بن گیا ہے۔ اتنے سے تعلق کی وجہ سے آپ کو برا لگا کہ ہم نے مرزائی نہیں کہا، قادیانی نہیں کہا، صرف ایک ضمناً بات کی ہے کہ وہ شخص بھی بھاگتا تھا یہ بھی مناظرے سے بھاگتا ہے، تو آپ کو تھوڑا ہرٹ ہوئے اتنے سے تعلق کی وجہ سے۔ تو جن ہستیوں کے ساتھ ہمارا اس قدر گہرا تعلق ہے، ہم انہیں اللہ کا ولی مانتے ہوئے ہم ان سے پیار اور محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور صرف ہم نہیں دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان جب مرزا صاحب اپنی 2.5 فٹ کی اکیڈمی میں بیٹھ کر ان کو مرزائیوں سے بدتر ہیں، مرزائی نہیں،
مرزائیوں سے بدتر کہیں تو بتائیے یہ کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری وہ بندہ نہیں کر رہا. تو جب ایک شخص اگر ان کی طرف سے بھی بات کی گئی ہے تو یہ غلط بات ہے. اور آپ نے بھی کہا تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ مجھے برا یہ لگا کہ کسی بھی مسلمان کو کسی ایسے شخص سے ملانا ہو کسی بھی عادت کو, مجھے بہرحال یہ لگا کہ یہ شاید نہیں ہونا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں مفتی صاحب, جیسے انہوں نے یہ بات پکڑی کسی ایسی کتاب سے جو غیر مقبول ہے, دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ان کو سنتے ہیں تو بہت سے لوگ ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ان کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ایک اور کانٹیکسٹ میں کی گئی ہوتی ہیں, یا پر کریں ایک گھنٹے کا ایک بیان ہے اس میں سے وہ اس انداز میں نکالتے ہیں کہ اس کو ایک اور رنگ مل جاتا ہے. تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں, مطلب کہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی, میرا خیال ہے کہ وہ بہتر انداز میں کر سکتے تھے. جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یار ہر علاقے کی ایک اپنی لینگویج ہوتی ہے. جس طرح انہوں نے آپ سے منسوب ایک دو الفاظ کہہ دیے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ یہ کل کا, مطلب کہ جو لفظ استعمال کیا. پھر انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو مطلب کہ ہم لوگوں کو اگر عربی نہیں آتی تو اسی طرح جیسے فرینچ میں وہ الفاظ نہیں دہرا رہا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی لینگویج بیریئر ہے یا کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک لینگویج بیریئر ہے, ہر علاقے کی اپنی لینگویج ہوتی ہے اور مقامی لینگویج میں اس کو جس بھی اعتبار سے بات کرتے ہیں تو تبلیغ اس میں ہی بہتر انداز میں ہوتی ہے تاکہ جتنا زیادہ لوگ سمجھ پائیں گے اتنا زیادہ ان تک پیغام پہنچے گا. دیکھیں اس میں مجھے حمزہ بھائی تھوڑا سا ٹائم دیں کہ میں عرض جی کر دوں. دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کسی کی بات کو حکایت کر رہے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ مفتی علی قریشی صاحب مرزا صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا مرزا وہ تھا اور یہ چھوٹا مرزا یہ ہے. اس کو کہتے ہیں کسی کلام کی حکایت کرنا. ایک ہے کہ میں نے نہیں کہا, میں نے اس بات کو کہا نہیں ہے, آپ میرا نام لے کر کہتے ہیں کہ قریشی صاحب کہتے ہیں کہ مرزا صاحب چور ہیں. اب اس میں مطالبہ کیا جائے گا کہ بھائی قریشی صاحب نے کہاں کہا ہے کہ مرزا صاحب چور ہیں. اگر تو ہم نے کہا ہے تو ٹھیک ہے, آپ نے حکایت کی ہے, بات ختم. وہ میرے اوپر آئے گا کہ میں نے کیوں کہا. اور اگر کہیں سے یہ بات ثابت نہ کر سکیں کہ میں نے مرزا صاحب کے بارے میں کہا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں. تو جو لوگ وہ لفظ دیکھیں, ابھی آپ نے بھی وہ لفظ یہاں حضور میں استعمال کرنا دوبارہ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسا ایک عام آدمی کہ جو دین کی وسعتوں کو اور لغت کی پیچیدگیوں کو, شریعت کے اصول و ضوابط کو غیر انداز سے نہیں سمجھتا ہے, وہ بھی چونک گیا کہ میں یہ لفظ ذات رسول کے لیے استعمال نہ کروں. تو مرزا صاحب نے وہ لفظ اپنے لفظوں میں کیا ہے, اس لفظ کو انہوں نے منسوب کیا ہے کہ یہودیوں نے یہ کہا. لیکن ہم سوال پوچھتے ہیں کہ یہودیوں نے کہاں کہا ہے, کس جگہ کہا ہے یہودیوں نے. اچھا مفتی صاحب, جب آپ مفہوم سمجھاتے ہیں تب بھی کوئی جو مقامی لینگویج ہے اس کا سہارا لیا جا سکتا ہے, یا جس طرح کہی گئی ہوگی اسی انداز میں کہا بھی جائے گا؟ اگر کوئی ایسا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جس کا یہ معنی چھوکرا بنتا ہے, تو اب آپ بتائیں وہ کون سا لفظ ہے جو یہودیوں نے استعمال کیا, کس کتاب میں ہے, آپ نے اس کی یہ ٹرانسلیشن کی ہے تو پھر تو ہم مان لیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, مثلا کچھ عرصہ گزرا, ایک اسکالر تھے جن کا تعلق ہو کے دوسرے مسلک سے, انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا دیا. اب حالانکہ یوسف علیہ السلام کو اس سے زیادہ تشدد کیا گیا, یعنی ان کو کنویں میں ڈالا گیا, ان کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا, لیکن چونکہ نہ ان کا منہ کالا کیا گیا نہ گدھے پر بٹھایا گیا, اس وجہ سے اس سکالر کی پورے دنیا میں گرفت کی گئی. میں نام لے لیتا ہوں, طارق جمیل صاحب. تو کہا گیا کہ بھئی آپ کی بے ادبی ہے کہ آپ نے کیا نام لیا, کیونکہ یہ نیٹ کا کنیکشن تھوڑا سا تنگ کر رہا تھا, آپ نے کن کا نام لیا؟ جی مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ کہا تھا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ بھئی ان کو گدھے پر بٹھایا گیا اور ان کا منہ کالا کیا گیا. اب یہ کہیں بھی ایسا نہیں ہوا, تو اس پر علماء نے ان کی گرفت کی کہ کہاں منہ کالا کیا گیا, کہاں ان کو گدھے پر بٹھایا گیا. تو آپ نے ایک نہ کی ہوئی ہونے والی چیز کو ان کی طرف منسوب کیا ہے, لہذا یہ پیش بھی ہے. حالانکہ اب اگر طارق جمیل صاحب یہ دلیل دیں کہ جی دیکھیں گدھے پہ بٹھانا تو تھوڑی بات ہے, ان کو کنویں میں ڈالنا, ان کے قتل کا ارادہ کرنا یہ تو بڑی بات ہے, تو یہ خود ثابت ہو گئی, ایسے ثابت نہیں ہوتا ہے. یوں ہی مرزا صاحب وہ اپنی الٹ تعمیلیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے حضور کے قتل کرنے کا ارادہ کیا, معاذ اللہ حضور کے لیے فلاں لفظ بولا.
ہم کہتے ہیں جو جتنا بولا آپ اتنا ہی بول سکتے ہیں، اگر اضافہ اپنی طرف سے آپ کریں گے تو معاذ اللہ یہ کوئی سیاسی لیڈر کی بات آپ نہیں کر رہے ہیں، یہ ذات پیغمبر کی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی ذہن اس میں میں رکھیں، احتیاط بہت ضروری ہے، اس میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم سمجھانے میں بھی ہمیں ذات رسول کے لیے ہمیں ایسے لفظوں کا انتخاب کرنا ہے کہ جو لفظ پورے تول تول کے ہم نے بولنے ہیں، کہ جن میں کسی بھی حوالے سے کمی کا پہلو نہ سامنے آئے۔ تو مرزا صاحب کی جو گرفت جہاں بنتی ہے ہم وہ کرتے ہیں، باقی مجھے اور کسی سے ذمہ نہیں ہے۔ میں جو خود ذاتی طور پر الحمدللہ ہم علمی دیانت کے قائل ہیں، جس بندے نے جتنا کچھ کیا ہوئے ہم اتنے کے قائل ہیں، جو اس نے نہیں کیا ہوا ہم یہ نہیں کہ مخالفت میں آ کر آپ کسی کی اچھی بات کو بھی غلط کہہ دیں۔ میں اس سے قبل کئی اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو مناظرہ ہوتا ہے، یہ آج سے پہلے جتنے بھی مناظرے ہوئے، ایک تو ان کا رزلٹس کیا آیا؟ میں نے نارملی جتنے مناظرے دیکھے ہیں ان میں کوئی مطلب کہ اگر کوئی فرقہ یا دو فرقے آپس میں مناظرہ کر رہے ہیں اس میں کوئی خاص رزلٹ نہیں نکل پاتا۔ اینڈ پہ ان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دلائل پہ رہتے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دلائل پہ رہتے ہیں۔ تو کیا اس طرح کے جو مناظرے ہوتے ہیں ان سے کوئی فائدہ بھی نکلتا ہے، یا یہ صرف آپ ادھر اپنے دلائل دیں گے وہ اپنے دلائل دیں گے، جو آپ کو سنتے ہیں وہ اپنے دلائل سن کے چلے جائیں گے اور جو ان کو سنتے ہیں ان کے دلائل سن کے چلے جائیں گے؟ دیکھیں بنیادی طور پر مناظرہ یہ پورا ایک علم ہے، یہ مدون علم ہے، لہذا اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف ناو منطق فلسفہ حدیث فقہ اصول فقہ تفسیر اصول و تفسیر علم العروض بیان بدیع، یہ تمام جو علوم ہیں ان کی کوئی مقصد ہے اس لیے ان کے اوپر کتابیں لکھی ہیں اور ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو علم المناظرہ یہ باقاعدہ پورا علم ہے، اگر اس کا فائدہ نہیں ہے تو اس کے پڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ پھر یہ جو مناظرہ ہے اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی مناظرے کا ذکر ہے اور قرآن میں بھی مناظرے کا ذکر ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے مناظرہ کیا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مناظرہ مباہلہ، پھر حضرت سیدنا مولا علی کے دور میں مناظرہ ہوا حضرت عبداللہ بن عباس کا اور خوارج کا، جس کی وجہ سے 4000 خارجی ایٹ دی سپاٹ توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں اس کے بعد ایک پوری تاریخ ہے مناظرے کی کہ جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا مناظرہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مناظرہ، جس کی پاداش میں ہزاروں لوگ ایٹ دی سپاٹ مسلمان ہوئے۔ اسی طرح آپ قریب کے جو مناظرے ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں کئی ایسے اسکالرز ہیں جن کا عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے، اس مناظرے کی وجہ سے سینکڑوں غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ اچھا مفتی صاحب یہاں پہ ایک بات یہ میں پوچھنا چاہوں گا، آپ نے جتنے بھی مناظرے بتائے اس میں آپ نے خود ہی بتایا کہ مجھے آپ کی باتوں سے یہ اندازہ ہوا کہ ایک تو مناظرے کی اہمیت کیا ہے، دوسرا آپ نے بتایا کہ یہ زیادہ تر غیر مسلموں کے ساتھ ہوئے تھے نا، تو عیسائی کے ساتھ تھے۔ اب یہاں پہ تو دونوں جماعتیں مسلم نہیں ایسی بات نہیں ہے، مناظرہ جو ہوتا ہے وہ صرف غیر مسلموں میں نہیں ہوتا، خود جو ہے نا انبیاء علیہ السلام میں کے مابین بھی مناظرہ ہوا ہے، یہ کیسے نہیں ہوتا ہے؟ جی خود ائمہ مجتہدین کے درمیان مناظرہ ہوا ہے، خود محدثین کرام کے درمیان مختلف مسائل کے اوپر مناظرہ ہوتا ہے۔ اور پھر ایک آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے اس کے ریزلٹس نہیں نکلے، تو وہ یہ ہوتا تھا کہ اندر ایک جگہ پر بیٹھ کر 10 بندے ہوتے تھے وہ مناظرہ کرتے تھے، ایک کہتا تھا ہم جیت گئے، دوسرا کہتا تھا ہم جیت گئے۔ اب جو آج کے دور میں ہے یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ باہر نکل کر کوئی کہے جی میں جیت گیا دوسرا کہے میں، کیونکہ یہی ویڈیو جیسے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میری ویڈیو دیکھ کر لاکھوں لوگوں نے جناب مولویوں کو اور فرقوں کو چھوڑا، تو جو لوگ لاکھوں بقول مرزا صاحب کے کہ لاکھوں لوگ فرقوں کو چھوڑ سکتے ہیں ان کی ویڈیو دیکھ کر، جب میرا اور مرزا صاحب کا آمنے سامنے دلائل کا تبادلہ ہوگا تو روٹی کو چوچی تو کوئی نہیں کہنے والے، ان کو پتہ نہیں چل جائے گا کہ یہاں مرزا صاحب نے قوم کو اس سے پہلے دھوکہ کہہ دیا ہے، کیونکہ ہم مناظرہ شرائط کے ساتھ کریں گے، ہم ایک ایک بات قوم کے سامنے رکھیں گے۔ اب یہاں کیوں مرزا صاحب مصباحی صاحب کے لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ آ جائیں، طارق مسعود صاحب کے لیے انہوں نے کہا وہ آ جائیں، ان کے ادھر اکیڈمی میں کوئی اور مفتی تشریف لے گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مباحثہ کر لیں، تو قریشی صاحب کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟
میری جان وجہ یہ ہے کہ یہ فقیر اس سے پہلے کئی مناظرے کر چکا ہے اور آن دا ریکارڈ یوٹیوب پر موجود ہیں. میں عدالتوں میں جا کر 10 گھنٹے مناظرہ کر چکا ہوں. الحمدللہ عدالتوں میں جا کر میرا یہ گزشتہ برس میرے مناظرے یعنی جو ہمارا مباحثہ ہوا اس کی پاداش میں الحمدللہ ہم نے ملزموں کو سزائیں دلوائی ہیں. تو اللہ کے فضل سے ہم ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں کہ کس بندے کو کس طرح کہاں لگام ڈالنی ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب مرزا صاحب نے بات کو مکمل کر لوں, مرزا صاحب جب کوئی بات کریں گے اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے تو وہ ہوا میں بات کرتے ہیں, لیکن جب ہمارے سامنے بات ہوگی تو ہم ان سے کہیں گے سٹاپ, نہیں مرزا صاحب یہ رہی آپ کی ویڈیو, فلاں دن فلاں تاریخ کی اس ویڈیو میں آپ یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اب وہ جو عوام مثلا مرزا صاحب کی ایک ویڈیو کوئی سنتا ہے اس کو تو نہیں پتا تھا کہ 5 سال پہلے مرزا صاحب اس بارے میں کیا کہہ چکے ہیں. تو جب ہم مرزا صاحب کی تضاد بیانیاں, میں نے ایک لفظ بولا تھا اور وہ اس وقت سخت اس لیے بولا تھا کہ مرزا صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ میں میرے لیے بڑے جارحانہ اور گندے الفاظ استعمال کیے تھے. تو میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں پھر یہ کہا تھا کہ مرزا صاحب کی جوتی مرزا صاحب کی بوتی پہ نہ ماروں تو میرا نام حنیف قریشی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ہر بات کو مرزا صاحب کے اپنی باتوں سے ثابت کروں گا کہ مرزا صاحب یہ دیکھیے آپ کی ویڈیو, آپ فلاں دن یہ اس ویڈیو میں یہ بات کہہ چکے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ مرزا صاحب اپنے ایک مشہور نعرہ لگاتے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے کہ جس وقت ہم جن تھے, اب ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہیں. اب ان کی ایک اور ویڈیو ہے اس میں وہ 3-4 بار کہتے ہیں کہ بھائی دیو کا مطلب شیطان ہوتا ہے, 3-4 بار وہ کہتے ہیں کہ دیو کا معنی شیطان. اب دونوں ویڈیو سامنے لگائیں, وہ خود کہہ رہے ہیں میں دیو ہوں اور خود کہتے ہیں کہ شیطان کو کہتے ہیں, تو نتیجہ کیا نکلے گا عوام کے سامنے. تو مرزا صاحب کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں میری سامنے آئیں گی تو یہ جو میرے فالوورز جو میرے اسٹوڈنٹس اس وقت مجھے امام کہتے ہیں نا, تو انہوں نے میری جناب وہ کرنی ہے کہ جناب انہوں نے منہ دکھانے کے قابل نہیں. ویسے بھی نہ ان کو کوئی مرکز ہے, نہ ان کا کوئی سیٹ اپ ہے, نہ ان کی کوئی مسجد ہے, نہ کوئی ان کا مدرسہ ہے, وہ ایک اکیڈمی اور یوٹیوب ہے. تو حضرت یوٹیوب اور رحمت اللہ علیہ کی طرف سے جب ان کو جوتے پڑ جائیں گے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے پاس کیا رہے گا. اور بھائی ہمارا تو سیٹ اپ ہے, ہم تو روز عوام میں ہوتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, آپ ماشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا ماشاءاللہ باقاعدہ سیٹ اپ ہے. مجھے ایک چیز بتائیں کہ انجینئر صاحب سے جب بھی ملاقات ہوئی ہم نے ان سے بڑے طلب سوال کیے اپنے علم کے مطابق. ہمارا اتنا علم نہیں ہے جتنا آپ کا یا مرزا صاحب کا ہو سکتا ہے, تو جتنا سمجھ آتی ہے اتنا کر دیتے ہیں, باقی جو اس میں شرعی پہلو ہوتا ہے وہ آپ سے بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں. مرزا صاحب یہ کہا کرتے ہیں کہ آپ کے جو بابوں کی دکان ہے, مجھے پتہ نہیں یہ لفظ بھی کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جب دکانیں بند ہوئی تو یہ لوگ اس لیے میرے خلاف ہیں. اب میں یہاں پہ بطور سوسائٹی آپ سے ایک اینگل آپ سے بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہم بھی سارا دن روڈز پہ ہوتے ہیں, بہت سی مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, بہت سی مختلف کلچر میں جاتے ہیں. اگر 100 لوگ ہیں, 100 لوگوں میں سے ہو سکتا ہے 10 لوگ علم والے ہوں, 20 لوگ علم والے ہوں, باقی لوگوں کو اتنا علم نہیں ہوتا. بہت سے جو مطلب کہ میں نے ایسی جگہوں پہ دیکھا کہ لوگوں کو بہت زیادہ علم نہیں ہوتا اور کم علمی اور کم عقلی میں وہ شرک کے بھی مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. ادھر میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ حضرت عیسیٰ, انہوں نے کبھی بھی یہ کلیم نہیں کیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں, تو لیکن یہاں پہ لوگ موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں. اب اس ذات کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ ان کی کم علمی اور کم عقلی ہو سکتی ہے. اب اسی طرح میں آپ سے سوال جو کرنے لگا وہ یہ کرنے لگا ہوں کہ جتنے بھی یہ اولیاء کرام ہیں ہمارے لیے سب جو ہے قابل احترام ہیں اور میں سب کی بڑی عزت کرتا ہوں, اور ہمارے لیے وہ بڑی مقدس ہستیاں تھیں, اللہ کے قریب تھیں, ان کی مطلب کہ بہت زیادہ محنت تھی. ظاہر بات ہے کہ جو بھی شخص جس بھی چیز میں محنت کرتا تھا کہ یہ جو بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں انہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگ مسلمان کیے, تو ان کی ایک اپنی بڑی جدوجہد تھی. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ باہر کہیں نہ کہیں جو لوگ کچھ ایسے بھی ہیں وہ کم علمی اور کم عقلی میں کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں جس سے وہ باہر پورے ایک جو گروہ ہوتا ہے اس کو اس کا تانا دیا جاتا ہے کہ یار آپ کے وہاں پہ ایسے بھی ہوتے ہیں, جو کہ مرزا صاحب کرتے ہیں کہ آپ کے جو فلاں دربار ہے وہاں پہ ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے. آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ بتائیے گا جو کہ مرزا صاحب کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے شاید آپ لوگوں کی بابوں کی دکانیں بند کروا دی, اور دوسرا یہ کہ جو مقدس شخصیات ہیں, بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں, ان سے جو یہ منسوب کر کے لوگ ایسی باتیں پھیلانے لگ جاتے ہیں
جو کہ بالکل ہی غیر شرعی ہوتی ہے. مطلب کہ بہت سے لوگوں سے یہ منصوبہ ہے کہ وہ فلاں بابا جی اڑ کے دکھاتے تھے. اب یہ کسی انگریز یا کسی ایسے شخص کو تبلیغ کے دوران یہ بتائیں تو وہ کہے گا کہ یہ کیا باتیں مجھے بتا رہا ہے. تو اس بارے میں اگر آپ تھوڑی سی روشنی فرما سکیں. دیکھیں اس میں علی بھائی بڑی واضح سی بات ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ کسی بھی مسلک یا عقیدے کے لیے حجت جو کا عمل نہیں ہوتا بلکہ علماء کا عمل ہوتا ہے. علماء کی بات جو ہوتی ہے وہ اس مسلک کی حجت والی بات ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا عقائد کے لحاظ سے ایک پورا علم الکلام ہے جو صدیوں سے 1100-1200 سال سے وہ مدون ہے، لکھا ہوا ہے. یعنی ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم نے اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، دیگر انبیاء علیہ السلام، اہل بیت اطہار، اولیاء کے بارے میں ہم نے کیا عقیدہ رکھنا ہے. یہ کوئی آج کل کے کسی بندے کا معاملہ نہیں ہے، یہ صدیوں سے صحابہ کے دور سے لے کر آج تک یہ سب کچھ ہمارا کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے اور ہم اسی کے پابند ہیں، اسی پر ہم چل رہے ہیں. اب اگر کہیں پر جہالت کی وجہ سے کسی جگہ قرآن و سنت کے خلاف ہو رہا ہے تو یہ کسی صرف ایک مسلک کا پرابلم نہیں ہے. یہ شیعہ حضرات کو دیکھیں تو وہ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ دنیا بھر میں ان کے وہاں ایک تعزیے کے نام پر یا محبت اہل بیت کے نام پر کیا کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح مزاروں اور درباروں کے اوپر جاہل لوگ کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. اسی طرح دوسرے مسلک کو دیکھ لیں، وہابی حضرات یا دیوبندی حضرات، ان کے جو تبلیغ کے چلے یا دیگر معاملات ہیں ان میں کون سے ایسے بڑے بڑے بلنڈر ہیں جو نہیں مارے جاتے. تو آپ کسی جاہل عوام کے عمل کو لے کر آپ کسی مسلک کو ہٹ کریں تو یہ جہالت ہے. کیوں کہ سب سے پہلے تو آپ اس مسلک کے علماء سے پوچھیں کہ کیا یہ جو جاہل لوگ مزاروں یا درباروں پر کر رہے ہیں کیا یہ آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ اگر ویسے مفتی صاحب ایسا ہو رہا ہے نا، ایسا ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. اور میں تھوڑا عرض کر دوں، آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں، وہ کہ میرا بڑا چینل تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا. اب دوبارہ تقریباً 1.5-2 لاکھ سبسکرائبر ہوئے ہیں. تو پہلے وہ ایک وہ وقت تھا کہ مرزا صاحب ابھی یوٹیوب پر نئے والے تھے، اس وقت میرے 7 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر تھے. تو اس وہ وقت کہتے ہیں کہ جتنی میری ویورشپ ہے اتنی تو ذاکر نائک کی بھی ویورشپ نہیں تھی. جی دیکھیں یہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ حق اور باطل کی پہچان بن گئی ہے. تو میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ ویورشپ تو وہ ناچنے گانے والوں کی مرزا صاحب سے زیادہ ہے. تو اس کے لیے یہ کوئی شرعی دلیل تھوڑی ہے کہ مجھے دیکھنے سننے والے زیادہ ہیں. پھر اگلی بات یہ ہے علی بھائی کہ بہت ساری دفعہ پازیٹیو لوگ سنتے ہیں، بہت ساری دفعہ پازیٹیو نیگیٹیو دونوں سنتے ہیں. تو مرزا صاحب کو یہ کیسے پتہ ہے؟ ان کے تو مخالفین بھی ان کو سنتے ہیں اور وہ سننا رد کے لیے میں بھی ان کو سنتا ہوں. تو میں کیا ان کے مرزا صاحب کو طور پر سنتے ہیں؟ سنتا ہوں؟ آپ جی مرزا جی صاحب کو میں سنتے نے ہیں؟ جی یہ جو ان کے ابھی سے جب سے ہم نے ان کو رد کرنا ہے تو اس کو سنیں گے تو رد کریں گے نا. ویسے پہلے میں نے بہت کم ان کی طرف توجہ دی ہے. جب سے انہوں نے سیدھا اہل سنت کے معتقدات کے اوپر حملے شروع کیے ہیں اور جارحانہ انداز شروع کیا ہے تو پھر ظاہر ہے ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم احقاق حق کریں اور ابطال باطل کریں. اور جی آپ کمپلیٹ کریں. اچھا میں بات کمپلیٹ کر لوں. میں یہ اگلی بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو مسالک کے اندر خرابیاں یا مزارات کے اوپر جو چیزیں میں وہ بات کر رہا تھا کہ میرے یوٹیوب چینل پہ ابھی بھی جائیں آپ تو آپ کو سب سے زیادہ ان بدعات کے خلاف، خرافات کے خلاف، یہ جو مزاروں کے سجدے کیے جاتے ہیں یا وہاں پر غلط چیزیں ہوتی ہیں ان کے خلاف آپ کو میرے بینات ملیں گے. مرزا صاحب ابھی ان کو نام ہی کو نہیں جانتا تھا تو اس وقت ہم ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے ان چیزوں کو ہم لوگ ان کا رد کر رہے تھے. میرا 2009-10 میں مناظرے موجود ہے میری جان. میں 2002-3-4 سے میرا یہ سارا سلسلہ شروع ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم یا تو یہ کہ یہ جو خرافات ہیں جو مزارات پہ ہو رہی ہیں ان کو ہم لوگ مانیں تو پھر بات ہے. جب ہم تو لوگ لیکن آپ ان کے لیے کیوں نہیں کچھ کرتے جو یہاں پہ خرافات ہو رہی ہیں؟ آپ نے کبھی ان کی میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، سنیں میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ مرزا صاحب کی سوائے یوٹیوب کے بیانات کے ہم لوگ عملاً کرتے ہیں. اب بڑی سرکار مزار کے اوپر بہت ساری خرافات اور چیزیں عرصے سے ہو رہی تھیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے لوگوں نے وہاں جو اس وقت موجود ہیں ہمارے راجہ صاحب ہیں اسلام آباد بڑی سرکار کے، وہ ان کے ساتھ ہمارے دوست ہیں سید امتیاز حسین شاہ صاحب عالم دین ہیں، وہاں کے خطیب ہیں.
اللہ کے فضل سے وہ جگہ کہ جہاں پر کچھ سیاسی یا انتظامی جو سرکاری انتظامی ہے نا جی، انتظامیہ ضلعی، ان کی خرابیوں کی وجہ سے وہاں ڈیرے لگتے تھے جن میں چرسیں چلتی تھیں. اللہ کے فضل سے اس دفعہ مفتی صاحب ویسے یہ تقریباً ہر دربار ایک میں بھی ہو رہا ہے، غیر شرعی حرکت نہیں ہوئی ہے یہ ویسے ہر دربار میں ہو رہا ہے. جو غلط ہو رہا ہے. اچھا اس کا کیا یہ طریقہ ہے کہ آپ بابوں کو رگڑیں اور الٹا گالیاں دیں بزرگوں کو، یا اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اولیاء کرام کی عظمت کو بیان کر کے یہ کہیں کہ بھائی یہ جو اللہ کے ولی ہیں جو اس قابل ہوئے ہیں کہ لاکھوں لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، یہ چرسیں پی کر نہیں ہوئے ہیں، یہ ڈھول ڈمکے چلا کر نہیں ہوئے ہیں، یہ ناچ کود کے نہیں ہوئے ہیں، یہ اللہ اللہ کر کے ہوئے ہیں، یہ نمازیں پڑھ کے ہوئے ہیں، یہ اچھا قرآن پڑھ مفتی کے ہوئے ہیں. صاحب ایک بات بتائیں کہ یہ بھنگ اور یہ چرس اور یہ دھمال کہاں سے شروع ہو گئی؟ یہ مطلب کہ یہ کلچر کیوں بن گیا؟ یہ درباروں کے باہر کیوں کلچر بن گیا کہ بھنگ پی دیکھیں کے لوگ دھمال ڈال رہے ہیں اور چرس پی رہے ہیں؟ یہ کلچر درباروں میں پہنچا کیسے؟ دیکھیں یہ جو بھانگ بنگڑا یا چرس بھانگ کا اور یہ جو دیگر اپنے اوپر مٹی مل کے اور انگارے مل کے بیٹھ جانا، یہ سب جو ہے نا وہ ہندو جوگیوں سے انسپائریشن ہے. یعنی وہ جو ہندوؤں کے اندر ایک کانسیپٹ ہے، یہ اس سے، چونکہ برے صغیر پاک میں ایک بڑا عرصہ ہمارے لوگ بیٹھے ہیں تو برے صغیر پاک میں ان کے اندر اکٹھے ہم لوگ رہے ہیں ہندو اور ہمارے، تو اس وجہ سے جو کہ ہندوؤں کے بڑے بڑے جو ان کے رشی اور بڑے بڑے کیا بولتے ہیں ان کو، ان کے بڑے بڑے جو مذہبی ہوتے ہیں سلسلے، ان کے بابے پیشوا نہیں، پیشوا ان کے لیے وہ خاص لفظ بولتے ہیں، ہاں سنت وغیرہ جو ان کے ہوتے ہیں، تو وہ ان کا یہ سٹائل ہوتا تھا. تو وہ چیز بہت ساری مسلمانوں کے اندر بھی جو آ گئی ہے. پھر جو مسلمانوں میں ایک مجازی یعنی مجذوب کا ایک کانسیپٹ تھا، اس کو بالکل غلط رنگ دے کر اس کو جناب بگاڑا گیا ہے اور وہ ایک پورا معاشرہ ہی خراب کر دیا گیا ہے. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگ علماء کی طرف توجہ کریں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا عالم ہے. جب وہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بتائے گا کہ حقیقی ولی کون ہوتا ہے تو ہم اس ولی جو حقیقی اللہ کا ولی ہم اس سے محبت کریں. لیکن میں جملہ پورا کر لوں، جب مرزا صاحب جیسے ایلیمنٹ سامنے آتے ہیں جو بنیادی طور پر بجائے لوگوں کی اصلاح کے وہ الٹا اولیاء پر اٹیک کرتے ہیں، تو پھر اس سے معاشرے میں اثر نہیں ہوتا ہے ان لوگوں کا. وہ ایک ہی سے آواز لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں گمراہ ہے، یہ ولیوں کا منکر ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے. مگر میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ اس مسئلے پر بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، اور میں اپنا ذاتی آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایسے درجنوں بلکہ درجنوں کئی درجن میں ایسے مزارات اور ایسی جگہ تھیں جہاں اس طرح کی حرکتیں ہوتی تھیں، وہاں سب کچھ ختم کروا کے ہم نے باقاعدہ قرآن و سنت کے مطابق وہاں پر محافل وغیرہ. اچھا مفتی صاحب ہمارے انٹرویو کا اختتام کی طرف بھی ہم بڑھ رہے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ 10 منٹ میں آپ اس کو وائنڈ اپ کریں. ہم نے مفتی صاحب کو صرف 20 منٹ کا ٹائم دیا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ ٹائم ابھی 40 منٹ تو ہو گئے ہیں انٹرویو ہوتے ہوئے. اچھا مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی انجینئر علی مرزا کے متعلق رائے کیا ہے؟ کیونکہ میں جب بھی ان سے ملا، میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں یہ میں اپنے علم کے مطابق کر رہا ہوں، جو کہ بہت ناقص ہے آپ کے سامنے اور انجینئر صاحب کے سامنے. ظاہری بات ہے دونوں احباب نے اس میں کچھ نہ کچھ اتنی محنت کی کہ ظاہری بات ہے ہم نے نہیں کی، اس وجہ سے ہم مفتی یا وہ اس جگہ پہ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی اپنی رائے انجینئر علی مرزا کے متعلق کیا ہے؟ اور یہ سوال میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ نے ان پہ الزامات اور اس طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں کہ شاید انہیں عربی بھی نہیں پڑھنا آتی، لیکن جب میں ان سے ملا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے پاس علم بہرحال ہے اور بہت زیادہ ہے. تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی اپنی رائے ہے، کیونکہ آپ کو سن تو رہے ہوں گے کہ ان کے پاس علم ہے، کیونکہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ میرے کوئی ٹیچر نہیں تھے، میں نے کسی ادارے سے نہیں سیکھا، تو اس لیے میں ان ساروں سے منفرد ہوں. اور آپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ بطور مفتی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص، کیونکہ اگر آپ ان سے مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کم از کم یہ تو سوچ رہے ہیں کہ اس شخص کے پاس اتنا علم ہے کہ اس کو بحث کر کے جواب دینا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بھی شخص بغیر کسی ادارے کے اس قدر علم حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں آپ کے پاکستان میں وکلاء ہیں جو جنہوں نے LLB کی ہوتی ہے، خیر اس میں لا شریعہ کے بیچ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر ایک وکیل اردو کی کتابیں پڑھ کے ان کو پورا تیار کر کے کسی ایک مسئلے پر وہ اگر لیکچر دینا چاہے تو دے سکتا ہے کہ نہیں. پھر اسی طرح بہت سارے اسکولوں میں کالجز میں پروفیسر ہوتے ہیں، وہ ایک ٹاپک پر پوری تیاری کر کے وہ لیکچر دیتے ہیں.
تو یہ لیکچرر ہونا یا کسی حوالے سے تیاری کر کے اسٹڈی کر کے بات اپنی کسی تک پہنچا دینا یہ اور چیز ہے، لیکن صاحب علم ہونا یعنی عالم ہونا، فنون کا ماہر ہونا یہ اور ہے۔ بہار آپ کو لگتا ہے کہ ان کا، میں آپ ان کے متعلق رائے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں ان کی ذاتی سٹڈی تو ہے، ایک عرصے سے وہ سٹڈی کر رہے ہیں مختلف مسائل پر، اور میں بالکل ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ میں بالکل ایسا نہیں کہتا کہ مرزا محمد علی صاحب کی ہر بات 100% غلط ہے، ان کی بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں، نماز کے حوالے سے، دیگر عبادات کے حوالے سے انہوں نے لوگوں کو اچھا راستہ بتایا ہے، اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ان سے انسپائر ہوئے۔ لیکن جہاں وہ اپنے عدم علم کی وجہ سے، چونکہ بعض اوقات جس وقت وہ استدلال کر رہے ہوتے ہیں تو جو پڑھ لکھا آدمی ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ استدلال فاسد ہے، یہ استدلال جو ہے نا وہ قیاس مال فارق ہے۔ جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی ایک بات کی تھی کہ ہوا میں اڑنا، اگر ہم لوگ یہ عیسائی ہم سے یہ پوچھ لیں تو اسی طرح کا سوال مرزا صاحب بھی کرتے ہیں۔ اولیاء کرام کی جو کرامات ہوتی ہیں یا انبیاء کے معجزات، ان پر وہ صرف قیاس کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے وہ اعتراضات کرتے ہیں، حالانکہ جب وہ ہمارے سامنے بیٹھیں گے یا کسی بھی صاحب علم کے سامنے وہ ہوں یا انہوں نے خود کچھ علوم پڑھے ہوئے ہوں تو وہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کرامت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ایسا کام جو خلاف عادت ہو، اور اگر اللہ کے نیک بندے کے ہاتھوں پر وہ صادر ہوتا ہے تو وہ کرامت ہوتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کرامت کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ جو ایسا کام کہ جو ایک اللہ کے نیک بندے سے خلاف عادت صادر ہو۔ اب آپ اس خلاف عادت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو عام نارملی پریکٹس میں نہ ہوتا ہو، جیسے سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوتا ہے، اگر یہ نارملی ہے، یہ روز ہوتا ہے، اگر مغرب سے نکل کے آ جائے تو یہ خلاف عادت ہے۔ اب جو خلاف عادت چیز ہے تو جب وہ عادت کے ہی خلاف ہے تو اب آپ اس کے حوالے سے یہ چیلنج کریں کہ ابھی مجھے یہ کر کے دکھاؤ، تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بچگانہ حرکت ہے۔ مثلا مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کی مدد کرتے تھے، یہ کتابوں میں لکھا ہے اور یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ اس پر وہ اپنے سٹوڈنٹس کے سامنے مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی میں تے تد منا گا کہ اگر پرانے مرید کی تنبیدہ ناڑا کھول دو، شلوار اتارو، اور پھر اگر وہ خود بن جائے تو میں سمجھوں گا کہ جناب عبد القادر جیلانی مریدوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اگر کل کوئی ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے، جو اللہ کی ذات کی طاقت کا منکر ہے، وہ یہ سوال مرزا صاحب سے کرے کہ مرزا صاحب آپ کا خدا ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ کہیں گے جی بالکل قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ جی کر سکتا ہے۔ تو اچھا جی اسے کہیں کہ یہ جو میرے سامنے پڑا ہوا پتھر ہے اس کو اٹھا کر دائیں پھینک دے یہ بائیں، تو مجھے بتائیے کہ مرزا صاحب کے کہنے پر یا اس بندے کے کہنے پر اللہ تعالیٰ جو سب کچھ کر سکتا ہے کیا وہ پتھر کو دائیں سے بائیں کرے گا یا ہوگا؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو الہاد کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں کہ ان بنیادوں پر کھڑے ہو کر وہ لوگ کہ جو اس وجہ سے اولیاء کی عظمتوں کا انکار کر رہے ہیں وہ کل اللہ مفتی صاحب آپ کی رائے نہیں ہے ان کے متعلق، کیونکہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے بہرحال یہ علوم حاصل کیا اور یہ بڑا کوئی مشکل کام ہے کہ یہ علوم بغیر کسی ادارے کے حاصل کرے گا۔ جی مرزا صاحب کی خود یہ ورڈنگ ان کی موجود ہے کہ وہ بنیادی علوم اسلامیہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اگر ہے تو یہی تو ان کو پتہ ہے کہ جب میں قریشی صاحب کے سامنے بیٹھوں گا تو مجھے کہیں گے کہ آپ ضرب یضرب کی گردان سنا دیں۔ آپ کو میں ابھی کہتا ہوں مرزا صاحب کو ٹائم دیتا ہوں کہ مرزا صاحب تھوڑا سا لگا کر ضرب یضرب کی گردان یاد کریں، لیکن دعا یدعو کے قوانین پر میں ان کو پھنساؤں گا، اجوف کے قوانین پر میں ان کو پھنساؤں گا۔ اب اس کی وجہ یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ سکول میں جس طرح APPLE والے پڑھتے ہیں اس طرح مدارس میں یہ بنیادی علوم ہیں، یہ بنیادی چیزیں کہ جو ہمارا فرسٹ ایئر والا بچہ پڑھتا ہے۔ تو مرزا صاحب کو نہ صرف آتی ہے، نہ نحو آتی ہے، نہ منطق آتی ہے، نہ فلسفہ آتا ہے، نہ وہ اصول الحدیث کے ماہر ہیں، نہ وہ بلاغت کو جانتے ہیں، نہ وہ اصول التفسیر کو جانتے ہیں۔ مرزا صاحب آن ایئر آ کر یہ بات کہہ دیں کہ جی میں جانتا ہوں ان علوم کو، اور ہمارا ایک طالب علم ان کو آن لائن آپ ہی کے پروگرام میں ان کو تیسرے نمبر پہ لے لیں، وہ ان سے چند بنیادی سوال پوچھ لے گا، اگر وہ بتا دیں تو مان جائیں گے۔ تو مسئلہ مرزا صاحب ایک منٹ، مفتی صاحب آپ نے بھی اسی کچھ دیر پہلے کہا کہ مرزا صاحب نے بہت سے ایسے مسئلوں کی بات کی جیسے نماز ہے
کہ اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. مرزا صاحب پھر کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ تمام اشیاء نہیں آتی, وہ کیسے 2 گھنٹے ہر مسئلے پہ بات کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. میں کہہ رہا ہوں ان کی سیلف سٹڈی ہے, مبلغ ہیں وہ. تو مبلغ کے لیے تو کوئی بہت بڑا جو ہے نا بڑے علوم کو ہونا ضروری نہیں ہے. وہ تو کتابیں پڑھی اور ان کو سامنے رکھا, ایک لیکچر تیار کیا, لیکچر آ کر جا کے ڈیلیور کر دیا. یہی تو وجہ ہے کہ مرزا صاحب بنیادی علوم سے واقف نہیں, وہ اجماع, قیاس اور حدیث کے بنیادی اصول سے واقف نہیں. اس لیے وہ اس قسم کی رہنمائی لوگوں کی کر رہے ہیں کہ جس سے ہمارا دل جلتا ہے کہ یہ لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں حدیث کے مسئلے پر اور اسی طرح فقہ کے مسئلے پر اور دیگر چیزوں پر. مثلا پچھلے کچھ عرصہ قبل مرزا صاحب نے ایک ایسا جو ہے نا وہ مسئلہ بیان کیا, استغفر اللہ معاذ اللہ, کہ جو ایک بچہ اسکول کا بچہ بھی, مدرسے کا بچہ بھی ایسے غلط مسئلے بیان نہیں کرتا. تو آئے روز وہ جتنا پڑھ کے آتے ہیں, تیاری کر کے آتے ہیں, اتنا وہ لیکچر دے دیتے ہیں. وہ کیا مسئلہ تھا ویسے؟ وہ مسئلہ کیا تھا اگر آپ شارٹلی بتا دیں؟ وہ نکاح کے حوالے سے تھا, وہ سسر کے حوالے سے نکاح کا مسئلہ تھا, کچھ شرعی معاملہ تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جی. اس پہ ہم آپ سے پھر کبھی بات کریں گے. اچھا, اختتام کی طرف بس یہ بتا دیں کہ 26 کے حوالے سے آپ کی کیا تیاری ہے, اور کیا یہ جو اس طرح کے مناظرے یہ ٹھیک عمل ہے کہ ایک شخص جس نے دونوں سے اجازت نہیں لی وہ ایک فائنل ڈیٹ دے رہا ہے, اور کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ ان فیوچر کوئی بھی شخص آپ کا کسی کہیں بھی مناظرہ رکھ دے جو آپ سے پوچھے ہی نہ, کیونکہ بہرحال مناظرے کے لیے بھی تیاری چاہیے ہوتی ہے. 26 کے حوالے سے آپ کی تیاری کیا ہے؟ 26 کو آپ مناظرے کی نیت سے جا رہے ہیں یا شرائط طے کرنے جا رہے ہیں؟ وہ آپ سے نہیں ملتے پھر کیا معاملات ہے؟ اور یہ بتا دیجئے کہ اگر کوئی تھرڈ پرسن ان فیوچر بھی ایسی بغیر اجازت لیے کوئی بھی مناظرہ رکھ لے تو اس کے حوالے سے بھی آپ کیا رائے دیں؟ دیکھیں, بنیادی طور پر آپ نے چند سوال کیے ہیں اس ایک سانس میں. میری اصل میں ہمارا نا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. جی میں بتا رہا ہوں, ہماری پوری مناظرے کی تیاری ہے. میں اگر کیمرہ گھماؤں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ اس وقت یہ ساری میرے سامنے جو ہے یہ کتابیں آپ کو کھلی نظر آئیں گی, اور یہ ہماری ٹیم جو ہے نا یہ باقاعدہ لگی ہوئی ہے, ہم وہی چیزیں تیار کر رہے ہیں. میری فل فلیج جاری ہے مناظرے کے حوالے سے, اور ہم چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب 26 تاریخ کو مناظرے میں بیٹھیں. دیکھیں مرزا صاحب, آپ نے جو کہا ہے نا کہ جس کی تیاری نہ ہو تو اچانک اس کو ڈیٹ دے دیں, ویسے ڈیٹ 1.25 مہینے پہلے کی ہوئی ہے. ایک یہ کہ ایک بندہ کہے کہ میں مناظر نہیں ہوں, میں مناظرہ نہیں کر سکتا ہوں, ختم ہو گئی بات. مرزا صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ بڑے بڑے حوال واو. اب جب بڑے بڑے حوال وانوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑوں کو چیلنج کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بڑوں کو چھوڑو, آپ ایک چھوٹے کے سامنے بیٹھ جاؤ. ہمیں مطلب مجھے بتائیں, وہ کہتے ہیں میں نے ڈائریکٹ فائنل کٹاؤ. دنیا کا وہ کون سا ٹیم ہے کہ جو کہے کہ مجھے ڈائریکٹ فائنل کٹاؤ؟ اور بدماش ترین ٹیم انڈیا کی ہے, وہ بھی ڈائریکٹ فائنل نہیں کھیل سکتی ہے, اسے بھی پچ تبدیل کرنی پڑتی ہے, باقی کچھ کرنا پڑتا ہے. بھلے وہ جو مرضی ہو, لیکن انہیں پورا جو ہے نا وہ پول کے میچ کھیلنے پڑتے ہیں. یہ انتظام ٹھیک ہے کہ کوئی بھی شخص, میں یہاں پہ اعلان کر دوں کہ میں مفتی صاحب کا مناظرہ, ہاں بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. میں اگر کسی جماعت کے لوگوں کو للکاروں, میں ان کے معتقدات کو چھیڑوں, مثلا میں اہل تشیع کے عقائد کے حوالے سے صبح و شام ان کو ہٹ کروں, ان کو ٹیز کروں, ان کے بڑکاؤں, ان کے بزرگوں کے اوپر کہ دیوبندی یا کسی مسلک کو کروں, تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کہیں کہ قریشی صاحب یہ باتیں آئیں اور آ کر میدان مناظرہ میں ان کو ثابت کریں. اگر میں ثابت نہ کروں تو پھر اس کا مطلب ہے میں جھوٹا ہوں, میں خام خواہ لوگوں کو لڑا رہا ہوں, میں خام خواہ اپنی دکان چمکا رہا ہوں. اور اگر میں حق پر ہوں تو پھر یہ کیا جھگڑے لڑائی ہوئے؟ آپ شاید مجھے نہیں جانتے ہیں, مرزا صاحب اپنی خود گفتگو میں میرے لیے نہیں, میں آپ کو جانتا ہوں, میں آپ کو بڑے اچھے سے جانتا ہوں, آپ میرے لیے بڑے قابل احترام ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں جو چیز کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب میرے لیے کہہ چکے ہیں کہ بھائی یہ امام المنطق ہے, یہ اہل سنت بریلوی کے ٹاپ 3 مناظر میں سے انہوں نے دوسرے نمبر پہ میرا کہا یہ ان کا مناظر ہے, یعنی میں ایک عام آدمی نہیں. پھر میں مرزا صاحب میرے ٹیلی ویژن چینل پر دیے گئے دلائل کو اپنے درس میں وہ موجود ہیں یوٹیوب پر, وہ دیکھ لیں کہ وہ مجھے ادھر جو ہے نا وہ رپلائی کرتے تھے.
اور میں اس وقت ٹیلی ویژن چینلز پر گفتگو کر رہا ہوں کہ ابھی مرزا صاحب کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا. میں 2003-4 سے پی ٹی وی سے لے کر آگے چل رہا ہوں. میں اب یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جی کہ ایک عام آدمی ویوز حاصل کرنے کے لیے، فیم حاصل کرنے کے لیے مرزا صاحب کو للکار ہے. او بھائی میں آلریڈی ڈیبیٹ کر چکا ہوں عدالتوں میں جا کے مختلف مسالک کے علماء کے ساتھ 10 گھنٹے. آپ کو دنیا جانتی ہے اور آپ پہ کوئی الزام یہ لگا بھی نہیں سکتا کہ ایک فیم والا معاملہ. ہاں تو مرزا صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے. لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب اب اس لیے رہبار اختیار کر رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں فلاں سے لکھوا کر لائیں اور میں مناظرہ کروں گا. یہ قوم کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ مرزا صاحب کا فقط اور فقط مقصد اس سے یہ کہ ان کی حقیقت عوام کے سامنے نہ آئے. اب میں آپ کے سے ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ نے یہ کہا ہے کہ 26 تاریخ کو ہم یہ کہتے ہیں مرزا صاحب حامی بڑھے، 26 تاریخ ہمارے ساتھ بیٹھیں، مناظرہ نہیں کرتے، چلو ایک سیشن رکھ لیں جس میں شرطیں طے ہو جائیں. وہ بھلے 2 مہینے بعد کا ٹائم دے دیں یا سال کا دے دیں، 6 مہینے کا دے دیں. وہ ایک ٹائم دے دیں کہ میں فلاں تاریخ کو مناظرہ کروں گا، اتنا عرصہ میں تیاری کروں گا. وہ کیوں نہیں بیٹھنا چاہتے؟ مثلا کل ایک اینکر ان سے پوچھ رہا ہے، یہ غالباً آپ نے پوچھا تھا کہ جناب اگر میں آ جاؤں، میں پہلے کہتے ہیں میری اکیڈمی سب کے لیے کھلی ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے. ہاں آپ نے جب آگے کہا جی میں اگر قریشی صاحب کو ساتھ لے آؤں اور وہ کہتے ہیں نہیں وہ بڑوں سے لکھوائے، یار یہ 2 نمبری نظر نہیں آ رہی ہے سب کو. مطلب آپ جیسے عقل مند لوگ ہیں، پوری قوم ہے، ان کو نظر نہیں آ رہی ہے بندہ کیا کر رہا ہے. تو ہمارا مرزا صاحب سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. میں ویسے بھی بڑا ان کو، وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں یہ ایسا کوئی خام فسادی فراڈی اس قسم کا آدمی نہیں ہوں. میں اب بھی کہتا ہوں کہ ہم لوگ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتے، نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ عوام لڑیں. لیکن ایک شخص کروڑوں لوگوں کو مرزائیوں سے بدتر ان کے عقیدوں کو وہ چیلنج کر چکا ہے. وہ بڑے بڑے قابر اولیاء کو کافر کہہ چکا ہے اور پھر وہ چھپتا پھرتا ہے اس طرح کی یعنی شرطوں کے پیچھے. یہ بھی نہیں مانا جائے گا. باقی مرزا صاحب سے آپ کو نہیں ملتے جی، 26 تاریخ کو آپ کو نہیں ملتے تو پھر ہم کوئی وہاں خودکش دھماکہ تھوڑا کریں گے. وہ نہیں ملتے ہیں تو واپس پتہ چل جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آ کر گول پاڑا کرتے ہیں. باہر ظاہری بات اگر آپ جا کے وہاں پہ ویڈیو کرنی شروع کر دیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ ان کو بھی سیکورٹی تھریٹ ہے، مسائل تو بڑھ سکتے ہیں. نہیں وہ بقول ان کے آپ کو ہی انہوں نے کہا ہے کہ میرے یہاں 500 بندہ ہوتا ہے. وہ 500 موجود ہیں تو 504 سنیے علی بھائی سنیے، 500 کی وجہ سے گول گپاڑا بھی نہیں، لڑائی جھگڑا بھی نہیں، تو پرامن طور پر 504 ہو جائیں گے. ہم 4 بندے چلے جائیں، نہ ہمارے منہ پر گالی ہو، نہ ہاتھ میں بارود ہو، نہ ڈنڈا ہو، صرف ہم جا کر کہیں مرزا صاحب سے کہیے آپ کے مہمان آئے ہوئے ہیں جو 1 مہینہ پہلے سے پوری قوم کے سامنے آپ سے ٹائم لے رہے ہیں. تو اس میں مجھے بتائیے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کہاں سے ہے؟ جبکہ ہم کیٹیگوریکلی ہم اعلان کر کے جائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ کیٹیگوریکلی یہ ایک چیز ہماری طرف سے طے ہے کہ وہاں کوئی بھی بندہ نہ جائے، ہمارے سے تعلق رکھنے والا کوئی بندہ نہیں جانا چاہیے. صرف اور صرف 3 یا 4 لوگ ایک گاڑی کے لوگ وہاں جائیں، اگر جانا ہے تو 4-5 لوگ جائیں اور وہ اپنا اتمام حجت قوم کے سامنے کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ بھائی معاملہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور کون. ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں مفتی صاحب سے ملاقات کروں گا لیکن تصویر کی حد تک. وہ آئیں یہاں پہ 9 بجے سے پہلے داخل ہوئے، یہاں بیٹھیں، بات سنیں ہمارا سیشن سنیں. علی بھائی علی حمزہ صاحب، اللہ کا شکر ہے میں تو بڑے بڑے پروگرام میں جاتا ہوں، وزیروں کے ساتھ بھی کبھی تصویر کھنچوانے کا شوق نہیں ہوا ہے. حتیٰ کہ وزیر اعظم صاحب بلکہ دوسرے جو سرکاری بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑی میٹنگوں میں ہم لوگ گئے، ہم نے تو کبھی ان کے ساتھ بھی یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ ہم تصویر کھنچوائیں. تو مجھے علی صاحب کے ساتھ تصویر کھنچوانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہاں سے اتنے دور جا کر صرف تصویر نہیں ہے، ہم پرامن بیٹھ کر ہم سے وہ بحث کریں. بلکہ اگر ابھی چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار مسئلہ ہے تو وہ ابھی شرائط کی عطا کر رہے ہیں. اچھا اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں، وہ اپنے طور پر اعلان کر دیں کہ آپ 26 کو نہ آئیں. فون پہ حلف کے طور پر میں اور اویس کا ربانی آپ ان سے جو ختم کرتے ہیں جھگڑے کو. علی حمزہ صاحب اس مسئلے کو حل کرتے ہیں.
آپ ان سے فون کر کے کہہ دیں یہ تو اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے نا 26 کی، چھوڑیں 26 کی اناؤنسمنٹ کو چھوڑیں، آپ یہ کریں ان سے ٹائم لے لیں. واللہ باللہ میں پروگرام میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے سوا اور اویس ربانی کے سوا ایک آدھ جائزہ ہمارے ڈرائیور کو جب ہم جائیں گے تو پتہ ہوگا، باقی کسی بندے کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون سی ڈیٹ ہے. ہم چپکے سے مرزا صاحب کے اکیڈمی میں آ جاتے ہیں اور وہاں ہم سے شرطیں طے کر لیں جائیں. یار اس سے بھی بڑی کوئی بات ہے پرامن بات؟ چلیں میں درخواست کر سکتا ہوں، میرے پاس نہیں دیکھیں نا آپ بھی کردار ادا کریں کہ یہ قوم دیکھیں ایک ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یار ویوز لینے کے لیے اویس ربانی کر رہا ہے، اور جی یہ فین کے لیے کر رہا ہے، فلانے کے لیے کر رہا ہے. یار اویس ربانی کو فین کی ضرورت نہیں ہے. اویس کے ساتھ آپ خود ریکویسٹ کر کے آپ اس کے ساتھ ٹی وی پروگرام کرتے ہیں. انیف قریشی کو فین کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے کشمیر کے پہاڑوں سے لے کر سندھ کے ریگزاروں تک آپ کسی بھی جا کر مسلک کے بندے سے پوچھیں مذہبی غیر مذہبی وہ فقیر کا نام بتائے گا. تو ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے بھائی. چلو کچھ لوگ ہوں گے جو اس کے لیے کرتے ہوں گے، خدا کی قسم ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فتنہ ختم ہو، یہ جھگڑا ختم ہو. اگر ہم لوگوں نے، میں نے کل ایک پوڈ کاسٹ میں کہا ایک صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کہ اگر کسی نے نہیں کرنا ہوتا نا مناظرہ جھگڑا، وہ کرنا ہوتے صرف فیم کے لیے اللہ باشا ہو، تو پتہ ہے کیا اعلان کرتا ہے؟ میری عمر گزر گئی ہے مناظروں میں. وہ کہتے ہیں آ جاؤ مینار پاکستان کے باہر مناظرہ ہوگا. بھائی مینار پاکستان کے بعد مناظرہ کیسے ہوگا؟ آ جاؤ ہمارا مناظرہ دادا صاحب کے باہر ہوگا. بھائی ہزاروں لوگ موجود ہیں وہاں، کیسے مناظرہ ہوگا؟ تو ہم نے جو مناظرے کیے ہوئے میری جان وہ باقاعدہ شرائط کے تحت یوٹیوب پر موجود ہیں کہ ایک باقاعدہ جب ان کے انتظامات ہوئے تو ہمارے ساتھ والے ڈرائیور کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ مناظرہ کب اور کہاں ہو رہا ہے، اور اچانک مناظرے والے دن ہم لوگ بیٹھے اور مناظرہ کیا. کیوں کہ دونوں ٹیمیں یہ چاہتی تھیں کہ ہم مناظرہ کریں. ہم چاہتے ہیں مناظرہ ہو. مرزا صاحب اس سے پہلو تہی کر رہے ہیں، راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. مرزا صاحب کو آپ تیار کریں کہ چلیں میری جان آپ کو 26 کا کوئی جھگڑے کا ہے، آپ اپنا ٹائم دے دیں گے، ہم اس دن آ جاتے ہیں. ہم اعلان کر دیں گے حضرات ہم 26 کو نہیں جا رہے ہیں کیونکہ مرزا صاحب نے ہمیں نیا ٹائم دے دیا ہے اور ہم وعدے کے مطابق عوام کو نیا ٹائم نہیں بتا سکتے ہیں. جب ان کے پاس بیٹھ کر ویڈیو آئے گی تو ہم سب کو پتہ چل جائے گا. کیا اس سے بھی آگے کوئی کیا جا سکتا ہے علی صاحب؟ چلیں مفتی صاحب بہت شکریہ، ایک تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور میں آپ کو بھی بڑے عرصے سے سنتا ہوں، اور جب آپ نے آج مجھے میں نے کال کی، آپ نے ٹائم دیا، تو مجھے ایک ذاتی طور پہ بھی آپ سے یہ میری ملاقات جو تھی مجھے اس کی بڑی خوشی تھی. میں انشاءاللہ کبھی اسلام آباد آؤں گا تو آپ سے بھی ملاقات کریں گے اور آپ کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے. مفتی صاحب اختتام پہ میں آپ سے ایک تو درخواست بھی کروں گا، ایک معذرت بھی یہ کروں گا کہ میری کم علمی اور میری کم عقلی کی وجہ سے اگر کوئی بات ایسی ہوئی ہو تو میں آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں اور دیکھنے والوں سے بھی معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میرا علم جو ہے وہ آپ جتنا نہیں ہے، میرا ناقص علم بہت کم ہے، اور ہم نے اسی علم کے مطابق جو چیز سمجھ آئی آپ نے پوچھ لی. تو اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی ہو تو میں آپ کو معذرت بھی چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا. علی صاحب یہ تو آپ تو بہت پیار سے ہمارے اوپر جب کویسچن ہم بہت سارے یونیورسٹی کالجز کے طلباء سے جب میں کرتا ہوں تو ہمیں تو ایسے ایسے سوالات ملتے ہیں کہ ناک و کانوں سے دھواں نکلتا ہے. سننے والے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو میں اپنی حد تک میں کہتا ہوں کہ جتنا مرضی سخت سوال کریں آپ کو ہمیں غصہ نہیں آئے گا، ہم انشاءاللہ ہم آپ کو پازیٹیو جواب دیں گے. بہت شکریہ جی. تو ناظرین مفتی حنیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جو بھی ہمارے سمجھ کے مطابق سوالات تھے اور پھر مناظرے کے حوالے سے کچھ سوالات تھے، میں نے سوچا کہ ان سے بات چیت کرنی چاہیے. اور مفتی صاحب میں اسلام آباد آؤں گا تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں تب بھی ٹائم دیجیے گا. اور مفتی صاحب نے آج ہم نے 20 منٹ کا ٹائم دیا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹے سے بھی اوپر چل گیا انٹرویو. اور مفتی صاحب میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا، لیکن بس وہ بات چیت چلتی رہی. مرزا صاحب کا انٹرویو کیا تھا، اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ مجھے مفتی صاحب کا بھی انٹرویو کرنا چاہیے. تو یہ انٹرویو تھا. آپ لوگ بھی ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان اور مفتی حنیف قریشی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.